السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آج کا انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ صرف اور صرف خوشی اور لذت کی تلاش میں بھاگ رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید پیسہ، شہرت، مرتبہ یہی سب کچھ اس کی اتھارٹی ہے۔ وہ ان مادی چیزوں کے پیچھے اس طرح بھاگ رہا ہے جیسے ریگستان میں پیاسا سراب کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اسے گمان ہے کہ یہ سب پا لینے سے اسے ایک حقیقی خوشی ملے گی، لیکن یہ سب چیزیں محض پلاسٹک، مصنوعی اور عارضی ہیں جو ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیں اب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کو ان چیزوں کی پہچان نہیں ہے۔ انسان اس مسئلے کو آئیڈینٹیفائی تو کر لیتا ہے اور اسے اندر سے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ غلط ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، لیکن انسان سلوشن کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ انسان ایک عجیب کشمکش کا شکار ہے۔ ایک طرف وہ اپنی لائف کو بھی انجوائے کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، اور پھر وہ خود سے فیک پرومس بھی کر رہا ہوتا ہے کہ میں اگلے ہفتے سے نماز شروع کر لوں گا، میں بس اگلے مہینے سے پکی توبہ استغفار کر لوں گا۔ لیکن جب وہ اس حالت پر قائم رہتا ہے تو اس کے اندر ڈاؤٹس پیدا ہونے لگتے ہیں کہ دین اسے انجوائے نہیں کرنے دے گا یا کرنے نہیں دے رہا، اور وہ مذہب کو ایک رکاوٹ سمجھنے لگتا ہے۔ آج کل ہمارا انوائرمنٹ صرف وہ نہیں ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، بلکہ وہ موبائل ہے جو ہماری جیب میں ہے۔ دا فرسٹ شوق، جب شروع میں کسی پاکیزہ انسان کے سامنے کوئی غلط چیز آتی ہے تو اسے صدمہ لگتا ہے، وہ استغفر اللہ کہہ کر اسے سوئپ کر دیتا ہے، لیکن بار بار اس ماحول میں رہنے سے ایک سیکنڈ کی ویڈیو اور پھر گھنٹوں تک پھیل جاتی ہے۔ اب اسے برا لگنا بند ہو جاتا ہے اور وہ سٹیج 1 میں داخل ہو جاتا ہے جہاں وہ خود کو فتنے میں ڈال چکا ہوتا ہے۔ جب انسان اس دلدل میں پھنس جاتا ہے تو وہ تبدیلی کے بجائے خود کو بہانے لگانے لگتا ہے۔ نیکسٹ سیمسٹر آئی ول چینج، وہ سمجھتا ہے کہ جب وہ رمضان آئے گا تو وہ چینج ہو جائے گا، وہ توبہ استغفار کر لے گا، یا کوئی اسلامی مہینہ آئے گا تو وہ خود کو چینج کر لے گا، بس ایک آخری بار پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے ایسے لگتا ہے جب چاہے میں بریک لگا لوں گا، لیکن حقیقت میں وہ ایڈکشن یعنی لذت کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ دعا کریں، میں نماز کے لیے تیار ہو جاؤں، میں توبہ استغفار کر لوں۔ آپ کیسے 5 وقت کی نماز ادا کر لیتی ہیں؟ آپ ٹائم کو کیسے مینیج کر لیتی ہیں؟ یہ آپ ایک ڈھال بنا دیتے ہیں کہ جو دراصل تبدیلی سے فرار کا ایک بہانہ ہے۔ قیامت کے دن جب منافقین دیکھیں گے نا کہ ان کے پاس اندھیرا ہے اور مومنوں کے پاس روشنی ہے، تو وہ ان کی طرف بھاگیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا نور دے دو۔ مومن جواب دیں گے واپس دنیا میں جاؤ اور وہاں نور ڈھونڈو۔ یہ ایک طنز ہوگا کیونکہ سب جانتے ہوں گے کہ وہاں سے اب ریٹرن واپسی بہت ہی مشکل ہے، ناممکن ہے۔ پھر ان کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بہت بڑی دیوار حائل کر دی جائے گی۔ انسائیڈ رحمہ، جہاں مومن ہوں گے وہاں اللہ کی رحمت اور سکون ہوگی۔ آؤٹ سائڈ عذاب، جہاں منافقین ہوں گے وہاں صرف عذاب اور پچھتاوا ہوگا، لیکن اس پچھتاوے کا تب کوئی فائدہ نہیں۔ منافقین دیوار کے پیچھے سے چیخیں گے، چلائیں گے، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں تم ساتھ تو تھے، لیکن تمہارا دل ساتھ نہیں تھا، تم نے خود کو فتنے میں ڈالا اور ٹال مٹول کرتے رہے یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی، تم بیمار ہو گئے، لیکن تم نے توبہ استغفار نہیں کی۔ ان تمام غفلت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے جو ابھی بھی خواب خرگوش میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائے؟ What are you waiting for؟ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس جھوٹی دنیا سے منہ موڑ کر میری طرف آ جاؤ؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق ٹوٹتا ہے تو انسان پلیئر خوشی ڈھونڈتا ہے، جگہ جگہ پر وہ بھاگتا ہے کہ کسی طریقے مجھے خوشی مل جائے، لیکن پلاسٹک ہیپینس نو، جیسے نئے آئی فون، نیٹ فلکس، سیریز یا مادی اشیاء کے حصول۔ دی بورڈم سائیکل، یہ بیزاری کا چکر ہے۔ جب انسان ایک چیز سے بور ہو جاتا ہے تو وہ پھر دوسری چیز میں خوشی تلاش کرتا ہے، پھر وہ دوسری میں بیزار ہوتا ہے تو وہ پھر تیسری میں خوشی ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کا ایمان آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اسے ان پلاسٹک تھنگز کے لیے ضائع نہ کریں۔ فرسٹ، آئیڈینٹیفائی یور اسٹیج، پہچانیں کہ آپ کس درجے پر کھڑے ہیں۔ کیا آپ صرف ٹال مٹول کر رہے ہیں یا شکوک کا شکار ہو چکے ہیں؟ نمبر 2، نو مور نیکسٹ ٹائم۔ ناؤ، توبہ کا بہترین وقت ابھی ہے۔ فالو دی واکنگ قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اپنائیں، یہی وہ راستہ ہے جو قیامت کے اندھیروں میں آپ کو نور دے گا۔ اب سوال آتا ہے ہاؤ ٹو فکس یو ایمان۔ اپنے ایمان کی اصلاح اور اسے مضبوط کرنے کے عمل میں کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو مسلسل جدوجہد کرنی ہے۔ جس طرح جسم کو زندہ رکھنے کے لیے آپ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، اسے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ایمان اور روح کو زندہ رکھنے کے لیے ذکر اور فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ چینج یور انوائرمنٹ، اپنے سوشل میڈیا سے ان تمام لوگوں اور پیجز کو انفالو کر دیں جو آپ کے اندر گناہ کی خواہش کو پیدا کرتے ہیں یا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کر رہے ہیں۔ کمپنی از موسٹ میٹر،
ایسے دوستوں کی صحبت اختیار کریں جو آپ کو نماز اور نیکی کی یاد دلائیں. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی بیڈ کمپنی ہے تو آپ اس کو بدل دیں. یہ مت سوچیں کہ وہ آپ کا بچپن کا دوست ہے یا وہ آپ کی خالہ کا بیٹا ہے. جو کچھ بھی ہے خاموشی سے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لے جو آپ کو گناہ کے قریب لے کر جاتے ہیں. ٹال مٹول کا خاتمہ کریں. کل اور اگلے مہینے کے خود سے جھوٹے وعدے کرنا یہ دراصل شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. ڈو اٹ ناؤ. جب دل میں توبہ کا خیال آئے تو اسی وقت وضو کر کے 2 نفل ادا کر لو. ویٹ مت کرو کیونکہ توبہ کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہوتا بلکہ توبہ کا خیال آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ کو پلٹنا چاہتا ہے, آپ کو اپنی طرف بلانا چاہ رہا ہے. ایک دم مکمل بدلنے کے بجائے چھوٹی چھوٹی چینجز اپنے اندر لائیں. مثلاً اگر آپ 5 وقت کی نماز آپ کو مشکل لگ رہی ہے تو کم از کم ایک نماز سے جیسے فجر یا عشاء سے آغاز کر لیں اور اس پر آپ نے ثابت قدم رہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 دن پڑھ لی, 5 دن پڑھ لی اور 6ویں دن آپ نے چھوڑ دی ہے. نو, جو چیز آپ نے شروع کر لی ہے آپ نے اسے چھوڑنا نہیں ہے, اپنی عادت بنائیں. کیور ڈاؤٹس ود نالج. جب آپ کے ذہن میں اسلام سے متعلق ڈاؤٹس پیدا ہونے لگے یا مذہب آپ کو رکاوٹ لگنے لگے تو اسٹڈی کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور معاملات آپ کو بتائیں گے کہ اسلام زندگی کو مشکل نہیں بلکہ پرسکون بنانے آیا ہے. آسک کوشچن, خود سے سوال کریں. شکوک کو دل میں پالنے کے بجائے کسی مستد عالم دین یا اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے سے, ہمدرد انسان سے اس پر بات کر لیں. یاد رکھیں شک کا علاج علم ہے. جتنا ہو سکے قرآن سے علم حاصل کریں. ڈائریکٹ کنیکشن ود قرآن. قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سمجھنے کے لیے. روزانہ صرف ایک آیت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. جب وہ آپ آیت پڑھیں گے, کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا, تو اسے ایسے پڑھیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹلی آپ سے مخاطب ہے. یہ چیز آپ کے دل کو پگھلا دے گی, آپ کے دل کو موم کر دے گی. دی پاور آف استغفار. گناہ انسان کے دل پر سیاہ دبا لگا دیتا ہے جس سے لذت عبادت تو ختم ہو جاتا ہے. واشنگ دی ہارٹ. استغفار ان دبوں کو دھو دیتی ہے. جتنا ہو سکے توبہ استغفار کرے. جب آپ کا دل صاف ہوگا تو آپ کو اسلام انجوائے کرنے میں رکاوٹ نہیں بلکہ سکون آپ کو محسوس ہوگا. سنسیئر یور دعا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رو کر دعا مانگے. اے اللہ میں کمزور ہوں, مجھے بدل دے. یا اللہ ہیلپ می. یہ والی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں. اپنے ایمان کو فکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پریورٹیز بدل دیں. دنیا کی پلاسٹک ہیپینس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ کر اس انٹرنل پیس کی طرف آئیں جو صرف اللہ کے ذکر میں ہے. یاد رکھیے گا توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک آپ کی سانس باقی ہے. اللہ آپ کے ایک قدم کا انتظار کر رہے. جیسے ہی آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے وہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ ہے.